اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ بھی اس ورڈ کو وقف کرتے وقت ایسے پڑھتے ہیں؟ خشیہ وقفاً خشی، تو ایسے درست نہیں ہے۔ آج ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا، اور اگر ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں، یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو کیسے کیا جائے گا۔ اس کے ہم ہجے کرتے ہیں، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ، وقفاً خاشی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو اتنا لمبا کیوں کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یا مدہ کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یا ساکن ہو جائے گی۔ موسٹلی وقف ہوتا کیسے ہے کہ آخری والے حرف کو ساکن کیا جاتا ہے اگر آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو۔ اب یہاں پر دیکھیے یا کے اوپر زبر ہے، اسی لیے ہم یا کو سائلنٹ کریں گے، یا کو ساکن کر دیں گے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم نے یا کو ساکن کیا، اور یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو وہ یا مدہ بن جاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس یا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کرنا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا خاشیہ وقفاً خاشی۔ اوکے، کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح بہت سے لوگ اس والے ورڈ پر جب وقف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، طوًا وقفاً طوی۔ یہاں پر ایسے سٹاپ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے ذہن میں کیا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ دو زبر کے بعد جب الف آتا ہے، فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیے ابداً، جب یہاں پر وقف کیا وقفاً ابدا، یہاں ہم نے کیسے وقف کیا کہ ایک زبر کو پڑھا اور ساتھ میں ایک الف کو پڑھا، تو وقف کی صورت میں یہ ایک الف جتنا لمبا کر کے سٹاپ کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی کنسیپٹ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر الف نہیں یا ہے، تو طوًا وقفاً طوی، وہ واو کو یا کے ساتھ ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ جو ہے صرف اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوں تو آپ نے آخری حرف کو ایک الف جتنا لمبا کر کے سٹاپ کرنا ہے، اور کسی بھی خالی حرف کو آپ کنسیڈر ہی نہیں کریں، اس کو ایڈ ہی نہ کریں۔ آپ اس الف کو سمجھیں، اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور دال کے اوپر دیکھیے دو زبر ہیں تو دال کو ہم ایک الف جتنا لمبا کر کے وقف کریں گے، ابدا۔ اور اسی طرح اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، پہلے اس کے ہم ہجے کرتے ہیں، قا پیش قو، واو دو زبر ون، قوًا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے آگے یا ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، اور واو کے اوپر دو زبر ہیں، اور ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ دو زبر والے وقف کو ایک الف جتنا لمبا کر کے ہم نے وقف کرنا ہے، تو واو کو ہم ایک الف جتنا لمبا کریں گے تو کیسے ہوگا، طوا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے طوًا وقفاً طوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس والے ورڈ کے وقف کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہاں پر دیکھیے یہ کیسے پڑھا جائے گا، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برا، تا دو زیر تن، برارتن۔ اب یہاں پر لاسٹ والا لیٹر کیا ہے، گول والی تا ہے۔ جب آخری حرف گول والی تا ہو یا ہا ہو گول والی تو ہم ہا کو ساکن کرتے ہیں۔ یہاں پہ برارت نہیں کہنا، بہت سے لوگ تا کی آواز پر آ کر رکتے ہیں، یہاں پر آپ نے تا کو سٹاپ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہاں پر وقف کرتے وقت کیسے وقف کرنا ہے، وقفاً برارہ، آپ نے ہا کی آواز پر آ کر رکنا ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے رقابۃ. آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے. آج دیکھتے ہیں کہ کس کس کو ان سٹاپ کی ان وقف کی سمجھ آئی ہے. آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ والے ورڈ پر وقف کیسے کیا جائے گا. رقابۃ وقفاً. اب آپ نے بتانا ہے اس کا وقف کیسے کیا جائے گا. اور دوسرا ایک اور ورڈ ہے، اس کا وقف بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر وقف کیسے کریں گے. طبقاً. یہاں پر دیکھ لیجئے کہ آخری حرف کے اوپر 2 زبر ہے، تو یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا. اور اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیجئے طون کی طرح کا ایک ورڈ اور ہے ہودن. اگر ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو یہاں پر کیسے سٹاپ کیا جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائے اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.